بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انشاءاللہ ہم جو ہے سورہ مریم کو سمجھیں گے انشاءاللہ، مطالعہ سورہ مریم، اور تھوڑی تھوڑی آیتیں پڑھیں گے، 5 6 8 اس طرح کی آیتیں پڑھیں گے، ان کا ترجمہ سمجھیں گے، اور اس سے جو باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہمیں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اس کو ہمیں اپنی لائف میں اپلائی بھی کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے ہمیں، پہلی بات ہے نا۔ اور ہم جو عربک لینگویج سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد بھی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھیں، ہے نا۔ تو ہم جو ہے نا زیادہ نہیں پڑھیں گے اور شارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ ایک نوٹ بک بنایا کریں اس کا، قرآن کا، تو آپ لکھیں اس میں کہ بھی سورہ مریم جب ہم سیکھیں تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 یا 10 یا 8 جو بھی آیتیں پڑھیں گے اس کو لکھ لیں آپ، اس کا ترجمہ نیچے لکھیں، اور اس میں سے جو پوائنٹس ہمیں سمجھ میں آتے ہیں وہ بھی لکھیں، تاکہ آپ کا ایک ریکارڈ رہے فیوچر کے لیے، ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ دیکھیں یہاں پر کاف ہا یا عین صاد، یہ جو ہے نا الفابیٹس ہیں، لیٹرز ہیں یہ، تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف مقطعات۔ ان کی کوئی میننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں ہے کہ کاف ہا یا عین صاد کا کہ یہ مطلب ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کی میننگ یا ٹرانسلیشن یا تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چھوڑ دے دینا چاہیے اس کو۔ تو ان کا نام یاد رکھیے گا، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کے اندر قرآن کی بہت ساری صورتیں ان سے شروع ہوتی ہیں، ہے نا۔ قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون، الف لام میم ذالک الکتاب۔ تو قرآن کی بہت ساری صورتیں ایسی شروع ہوتی ہیں کہ نہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جی حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا ہے، معنی مطلب لازمن ہے، یہ کوڈ ہے ایک، جیسے کہ کوڈ ہوتا ہے نا۔ تو یہ کوڈ اللہ رب العالمین کے درمیان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا، ہے نا۔ جو چیز اللہ نے ہمیں نہیں بتائی ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں سورہ مریم جو ہے نا، مریم کس کا نام تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام تھا، ہے نا، مریم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی، آپ کے ابو نہیں تھے۔ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ابو ہوتے ہیں، ابا ہوتے ہیں اور امی ہوتے ہیں سب کے، نا۔ جتنے بھی بچے دنیا میں آتے ہیں اماں اور ابا ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ ان کے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری اس میں ایکسیپشن ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا آدم علیہ السلام کے نہ تو امی تھے نہ ابو تھے، آدم علیہ السلام کے نہ تو امی تھے نہ تو ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک میریکل تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا پاور دکھایا کہ میں جیسا چاہوں کر سکتا ہوں، میں بغیر ماں اور باپ کے بھی جو ہے نا انسان کو بنا سکتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا بغیر باپ کے، تو اللہ کی قدرت تھی، میریکل تھا، معجزہ تھا، کرشمہ تھا یہ، کہ بھی دیکھو میں بغیر باپ کے دنیا میں جو ہے نا ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہوں، ہے نا۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، صرف امی جان تھی، ان کا نام تھا مریم، ہے نا۔ اور مریم کے والد، حضرت مریم علیہ السلام کے ابو کا نام تھا عمران۔ ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ مریم ابنت عمران التی، قرآن کے اندر دوسری جگہ پر آیا ہے یہ، مریم ابنت عمران التی احصنت فرجہا۔ تو مریم بنت عمران، مریم بنت عمران۔ تو مریم کی امی کا نام کیا تھا پھر؟ مریم کے ابو جان کا نام کیا تھا؟ عمران۔ اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام تھا عمران۔ اور قرآن کے اندر ایک سورت ہے آل عمران، ہے کہ نہیں؟ قرآن کے اندر ایک سورت ہے کہ نہیں، آل عمران۔ تو مریم علیہ السلام کے ابو جان کا نام تھا عمران، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہو گئے گویا وہ، ہے نا۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، سب بات کو سمجھتے ہیں ہم۔ تو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے، ذکر کا مطلب ذکر، رحمت کا مطلب رحمت، رب کا مطلب رب، عبد کا مطلب بندہ۔ ہاں جی، اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے ہمیں، ہے نا۔ تو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے نا، تیرے رب کی رحمت کا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا۔ کون سی رحمت؟ عبدہ زکریا، جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروعات یہاں سے کی کہ جو سورت شروع ہو رہی ہے، یہاں جو میسج آ رہا ہے یا جو قصہ کہانی جو آ رہی ہے آگے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل فیور کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل فیور، اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کا معاملہ فرمایا، کس کے ساتھ میں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے، ہے نا۔ حضرت مریم
کا واقعہ آگے آنے والا ہے شروع، لیکن سورہ کا نام تو مریم ہی ہے نا، سورہ مریم، لیکن بات شروع ہو رہی کہاں سے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے، مریم سے شروع نہیں ہو رہی بات. سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مریم، لیکن بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ زکریا علیہ السلام کی بات سے، وہاں سے قصے سے شروع ہو رہی ہے. دیکھیں یہاں پر ہے کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے، یہ جو بات آگے جو بات آ رہی ہے، یہ جو ذکر چل رہا ہے کس کا ہے؟ تیرے رب کی رحمت کا، جو اس نے کی تھی اپنے بندے زکریا پر. ٹھیک ہے، کیا رحمت کی تھی؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے رحمت زکریا علیہ السلام پر کہ ان کو جو ہے نا بڑھاپے میں اولاد دی، اس کا ذکر آ رہا ہے. اذ نادى ربه نداء خفيا، جب ندا دی، جب پکارا، آواز دی زکریا نے اپنے رب کو. اذ نادى ربه، جب زکریا نے اپنے رب کو آواز دی، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، ہے نا. نداء خفيا، دھیمی آواز میں، ہلکی آواز میں، چھپی آواز میں. تو انسان جو ہے نا، ضروری نہیں کہ ہم زور زور سے مانگے اللہ سے. اگر آپ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، ہے نا، آپ کو کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہو، تو ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا زور زور سے جو ہے نا وہ مانگے. آپ اللہ سے دھیرے دھیرے بھی بولے تو اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کیا مانگ رہے. ایون اگر آپ دل میں بھی مانگے تو اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کیا مانگ رہے، ہے نا. تو ہم نے جو ہے نا اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، ہے نا. تو فرمایا کہ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، یعنی زکریا نے پکارا اپنے رب کو، نداء خفيا، چھپی آواز میں، دبی آواز میں، ہلکی آواز میں، ہے نا، دھیرے دھیرے. قال رب انی وهن العظم منی، قال یعنی زکریا نے کہا، کیا کہا زکریا نے؟ رب، اے میرے رب، انی وهن العظم منی، اے میرا رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی کہ نہیں؟ کبھی کبھی جو ہے نا انسان بوڑھا انسان گر جاتا تو فوراً جو ہے نا ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کی، اکثر و بیشتر باڈی کا سسٹم سارا ختم ہو چکا ہوتا ہے. ہلکا سا اشارہ جو ہے نا، ہلکی سے غلطی سے جو ہے نا انسان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے بڑھاپے میں، تو ہے نا، طاقت نہیں رہتی، کھڑا نہیں ہو پاتا ہے وہ خود سے، لکڑی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے اس کو، لاٹھی کا، ہے نا. تو فرمائیں کہ قال رب انی وهن العظم منی، کہا کہ اے میرے رب، انی وهن العظم منی، عظم کا مطلب ہڈی، عظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہڈی. انی وهن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الراس شیبا، راس کا مطلب سر، اور شیب کا مطلب بڑھاپا. واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر جو ہے نا بالوں کی سفیدی سے، میرے سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے. واشتعل الراس شیبن، اور میرے سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے. ٹھیک ہے. اور کہا کہ ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور میں نہیں ہوں اور میں نہیں رہا کبھی بھی محروم. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا. حضرت زکریا نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں بڑھاپے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں تو مجھے دیتا ہے ہمیشہ. میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا. جب بھی مانگا تو نے مجھے عطا کیا. تو آج بھی میں مانگنے بیٹھا ہوں تیرے سامنے، لیکن ایسی چیز مانگ رہا ہوں جو کہ امپاسبل لگتی ہے میرے لیے. لیکن میرے لیے تو امپاسبل ہے، اللہ کے لیے امپاسبل نہیں ہے. نتھنگ از امپاسبل، ہے نا، فار اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، ہمارے لیے تو ناممکن لگتی ہے وہ. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا انہوں نے کہ ولم اکم بدعائک رب ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور اے رب، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا، ہے نا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور اے رب اور مجھے ڈر ہے. خافہ یا خافہ کو مطلب ڈرنا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، موالي مولا کی جمع موالی، رشتہ داروں کو بھی کہتے ہیں ہم. مولا کی جمع موالی، یہ عربی کا لفظ ہے یہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار، ہے نا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مِنْ وَرَائِي یعنی مِنْ بَعْدِي، یہ مطلب. اور مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے میرے رشتہ داروں کا، یعنی مجھے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے میرے بعد، یعنی میرے مرنے کے بعد مجھے اندیشہ ہے کہ میرے رشتہ داروں میں کوئی اتنا قابل انسان نہیں ہے جو میرے مشن کو لے کر چل سکے. حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے، اور ان کا مشن کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ، ہے نا. لیکن ان کے پاس اولاد نہیں تھی ان کے گھر میں، ہے نا. تو انہیں یہ اندیشہ تھا، انہیں یہ خوف تھا، انہیں یہ ڈر تھا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، جب میں مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میرے مشن کو کون سنبھالے گا؟ اللہ. تو وہ یہی کہہ رہے کہ بھائی انی خفت الموالی من ورائی،
کہ مجھے اندیشہ ہے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، ہے نا، من ورائی، اپنے بعد میں، اپنی موت کے بعد میں مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے اس مشن کو نہیں سنبھالیں گے. وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی جو ہے نا بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے رشتہ دار میں کوئی اتنا قابل انسان نہیں ہے کہ میرے مشن کو لے کے چلے. تو لہذا کیا کہا انہوں نے، فہب لی من لدنک ولیا، وہبا یہب، آپ نے پڑھا ہوا یہ چیز، وہبا یہب کا مطلب دینا، عطا کرنا. ہم پڑھتے ہیں دعا میں حبنا ربنا حب لنا، یہ لفظ ہے. حب کا مطلب عطا کر، وہب یہب کا مطلب دینا، حب کا مطلب دو، عطا کرو اے رب، ہے نا. تو رب فہب لی من لدنک ولیا، تو عطا کر مجھے اپنے پاس سے ایک وارث. ولی کا ترجمہ یہاں وارث کریں گے، ٹھیک ہے نا، ولی کا ترجمہ کیا کریں گے یہاں، وارث. فہب لی من لدنک ولیا، تو عطا کر مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، یرثنی، جو کہ میری جگہ لے، ہے نا، میرے مشن کو سنبھالے. وراثت، ورثہ یرث کو مطلب وراثت سنبھالنا نا، وارث ہونا. وارث ہونا کا مطلب کوئی انسان مر جاتا ہے تو دولت چھوڑ کر جاتا ہے کہ نہیں، تو اس کا انہیریٹنس، اس کی وراثت اس کے بچوں کو ملتی ہے. لیکن یہاں پر نبی تو جو ہے نا دولت نہیں چھوڑ کے جاتے تھے دنیا میں. نبی کیا چھوڑ کے جاتے تھے، قرآن و حدیث چھوڑ کے جاتے تھے، اپنا مشن چھوڑ کے جاتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کاز یا کام چھوڑ کے جاتے تھے. تو وہی فرما رہے ہیں کہ یرثنی، جو میری جگہ لے، جو میرے مشن کو سنبھالے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کی جو آل یعقوب ہے، یعقوب علیہ السلام کے جو خاندان ہے، ان کی وراثت کو سنبھالے، وہی مشن، دعوت و تبلیغ کا مشن ہے نا. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرا رب اس کو بنا اپنا پسندیدہ. رضیٌ کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، ہے نا، کہ اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے، ہے نا. تو ہم نے ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ سے دولت مانگنی چاہیے، اللہ سے رزق مانگنا چاہیے، اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نوکری مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پھر آخرت مانگنی چاہیے، جنت مانگنی چاہیے، ہے نا. اللہ سے ہر چیز مانگنی چاہیے. تو اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے نیک انسان بنا، اے اللہ میرے عمل کو قبول فرما، ہے نا. اللہ مجھے جب یہ میرا خاتمہ ہو، میری موت ہو، تو ایمان پر ہو. یہ سب دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے. تو انہوں نے دیکھو ایک بہت اچھی دعا بھی مانگی. ایک تو مانگا کہ مجھے بچہ چاہیے جو کہ میرا وارث بنے. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور دوسری دعا یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرا رب اس کو اپنا پسندیدہ بنانا. اولاد تو دے لیکن تو اس کو پسندیدہ بنانا اپنا. یعنی ایسا نہیں کہ بھی اولاد ہو جائے لیکن نافرمان ہو. میری دنیا میں بہت ساری اولاد ہوتی ہے نافرمان ہو جاتی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، ڈوب گیا وہ مر کر، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. تو ضروری نہیں ہے. تو نبی کی اولاد بھی نافرمان ہو گئی تھی. نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، ہے نا، بات نہیں مانتا تھا، آخر وہ ڈوبا وہ. تو جو بات نہیں مانے گا اپنے ابو کی، اور خاص طور پر ان کے ابو تو نبی تھے، تو ایک تو نبی کی بات نہیں مانی، دوسرے ان کے فادر تھے، وہ ابو تھے. تو جو انسان اپنے باپ کی بات نہیں مانتا اور جبکہ وہ نبی ہو تو ڈوبنا ہے وہ. تو انہوں نے یہ بہت اچھی بات دعا مانگی، دیکھی کتنی پیاری، کہ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے رب، اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بنانا، ہے نا. تو ہم نے اولاد صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اولاد دے، ایسا کہنا چاہیے اللہ مجھے نیک اولاد دے، اللہ مجھے ایسے اولاد دے جو تیرا پسندیدہ بندہ ہو وہ، ہے نا. اس کے بعد آگے پڑھتے ہم چند آیتیں اور پڑھتے اور بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. یا زکریا، تو اب یہاں تک حضرت زکریا کا کمیونیکیشن چل رہا تھا، وہ دعا مانگ رہے تھے تو جواب آ گیا. یا زکریا، اے زکریا. اب یہ جواب کون دے رہا ہے، بولو، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی. غلام کا مطلب وہ اردو والا غلام نہیں ہے، سلیو کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں. اردو میں غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، نوکر، چاکر. لیکن عربی میں غلام کہتے ہیں بیٹے کو، بچے کو، لڑکے کو، ٹھیک ہے نا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، ہے نا. اسمہ یحییٰ، جس کا نام ہوگا یحییٰ. اچھا، یونیک نیم ہے یہ یحییٰ. یہ جو اولاد ہونے والی تھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی اور ساتھ میں نام بھی بتا دیا. ہم عام طور پر جو ہے نا نام کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ اگر گھر میں بچہ آنے والا ہے یا بچے آنے والی تو کتابیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کیا نام رکھنا. اور نام وہ رکھتے ہیں جو کہ جس کی کوئی میننگ ہی نہیں ہوتی ہے، میننگ لیس نام رکھتی ہے اتفاق سے. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بیٹا بھی دے رہے اور وہ ساتھ میں جو ہے نا ہم اس کا ٹائٹل نام بھی دے رہے، تمہیں زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نام کے ساتھ بھیج رہے اس کو وہاں سے. تو دیکھو اسپیشل یونیک پرسنالٹی تھے. یحییٰ علیہ السلام کیا تھے،
यूनिक पर्सनैलिटी थे, क्योंकि वो स्पेशल रहमत के तौर पर, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई, ज़िक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया, इसका मतलब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश, या हज़रत यहया अलैहिस्सलाम स्पेशल फेवर थे अल्लाह के ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए। और दूसरा फेवर ये था कि अल्लाह ने खुद उनका नाम रख के भेजा ऊपर से, यहाँ नहीं रखा, उनका नाम आसमानों पर रख दिया गया, माशाअल्लाह। देखो, तो इसका मतलब है कि यहया बहुत मुबारक नाम है, ठीक है ना। इसमुहु यहया, उसका नाम यहया होगा। फरमाया कि लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, हमने नहीं बनाया इससे पहले कोई इंसान इस नाम का, मतलब दुनिया में यहया नाम का कोई बंदा था ही नहीं, मतलब फर्स्ट एवर था वो बंदा। हजरत यहया अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले इंसान थे जिनका नाम यहया पड़ा, इनसे पहले कोई यहया नाम का बंदा ही नहीं गुजरा दुनिया में, और ये नाम अल्लाह ने रखा है। देखो, स्पेशल नाम था ये, माशाअल्लाह। तो फरमाया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु यानी इससे पहले। समी का मतलब, समीयुन का मतलब हम नाम, सेम मीनिंग वाले, जैसे कि भाई आपका भी नाम रुफैदा और उसका भी नाम रुफैदा, उसका नाम मोहम्मद, उसका भी नाम मोहम्मद, तो दोनों समीयुन कहेंगे, हम नाम कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? हम नाम। बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, मेरा नाम अब्दुल सलाम, बहुत सारे लोगों के नाम अब्दुल सलाम है। तो कुछ लोग मेरे सामने, अभी गया था मैं एक जगह पर, तो इत्तेफाक से उसका नाम भी अब्दुल सलाम था, है ना। तो मैंने कहा कि मेरा ही नाम है अब्दुल सलाम, तो वो मेरा हम नाम हो गया, वो है ना, वो मेरा समी हो गया वो, ठीक है। तो कहा कि लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, हमने नहीं बनाया इससे पहले इस नाम का कोई आदमी। फरमाया कि क़ाल रब्बी, अब ये बात खत्म होगी अल्लाह की। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमा रहे, क़ाल, ज़करिया ने कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब, अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन, मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा होगा। ये गुलाम का मतलब बेटा, अन्ना का मतलब कैफा, अन्ना का मतलब कैफा, कैसे। अन्ना क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्रअती आक़िरन व क़द बलग़तु मिनल किबर इतिया। फरमाया कि क़ाल, ज़करिया ने कहा, ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाया कि रब्बी, ऐ मेरे रब, अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, व कानत इम्रअती आक़िरन, जबकि मेरी बीवी बांझ है। वाव हालिया है यहाँ पर, वाउल हाल है, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी ये। वकानत इमराती, आखिर का मतलब होता है बांझ, है ना। इमरातुन का मतलब बीवी, इमरातुन का मतलब औरत भी होता है, और इमरातुन का मतलब बीवी भी होता है, वाइफ भी होता है, ठीक है ना। वकानत इमराती आखिरन, जबकि मेरी बीवी बांझ है, तो मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है। वक़द बलग़तु मिनल किबर इतिया, और जबकि मैं बुढ़ापे के आखिरी दर्जे तक पहुंच चुका हूँ, यानी जो सैचुरेशन पॉइंट होता है, जिसको आप लोग कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट इंग्लिश में, तो एक चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि नहीं, वो खत्म हो जाती है वहां से बात। तो बुढ़ापे के आखिरी दर्जे को पहुंच चुका हूं मैं, बुढ़ापे की आखिरी हद को पहुंच चुका हूं मैं। तो जब मैं बुढ़ापे के आखिरी दर्जे और आखिरी हद को पहुंच चुका हूं, मेरी बीवी भी बांझे, तो मेरे यहाँ पर लड़का कैसे होगा। तो ताज्जुब का एक, उन्हें ताज्जुब हो रहा था जब खुशखबरी मिली। तो अब देखिए, एक तरफ तो लड़का भी मांग रहे, एक सोचने की बात है, एक नबी है, और अल्लाह ताला, अगर उन्हें यकीन ना होता, ईमान ना होता, तो अल्लाह से मांगती नहीं पहली बात। इसका मतलब ये था कि उनके दिल में ईमान, उनका ईमान मजबूत था, क्योंकि वो नबी थे, है कि नहीं। तो हमें ये डाउट नहीं करना चाहिए कि उन्हें ईमान नहीं था, ईमान तो था, लेकिन एक साथ में वो जो ना इंसान भी थे वो, है ना, बशर थे, इंसान थे। तो इंसान होने के नाते उनके दिल में एक जो है ना एक एक्साइटमेंट आ गया, एक ताजुब आ गया, फौरन जो है ना उनकी जुबान से निकला कि अल्लाह, मैं तो जो है ना बुढ़ापे के आखिरी हद को पहुंच चुका हूँ, मेरी बीवी बांझे तो कैसे होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें यकीन नहीं है, तो यकीन की कमी की वजह से नहीं कह रहे हैं वो, असल में वो ताज्जुब की वजह से कह रहे हैं। तो इसमें डाउट नहीं करना कभी भी, कि ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को ईमान नहीं था, अल्लाह के देने पर ईमान था। अगर ईमान ना होता तो मांगते ना, इसका पता, ये चीज पहले ही समझ में आ गई हमें तो। लेकिन ये बात उनकी जुबान से क्यों निकली कि अन्ना यकून ली गुलामुन वकानत इम्राती आक़िरन वक़द बलग़तु मिनल किबर इतिया, है ना। ये बात क्यों निकली उनकी जुबान से, ताज्जुब की वजह से, सरप्राइज है कि एक ये ना, उन्हें बहुत खुशी हो गई असल में। कभी कभी खुशी की वजह से इंसान जो है ना यकीन नहीं कर पाता है बात का ना, तो वही सिचुएशन थी उनकी असल में। इतनी ज्यादा खुशी थी, है ना, कि वो जो है ना वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, हालांकि यकीन था फिर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे वो, है ना। अच्छा, काला, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया। जब उन्होंने ये कहा तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, कज़ालिका, ऐसा ही होगा। काला कज़ालिका, जवाब मिला। किसकी तरफ जवाब मिला? अल्लाह की तरफ से। अब ये कम्युनिकेशन किसकी तरफ से जरिए से हो रहा था? फरिश्ते के जरिए से ना, है कि नहीं। कभी तो अल्लाह ताला बराह रास्त बात करते हैं डायरेक्टली, कभी कभी जो है ना अक्सर बेशतर फरिश्तों के जरिए से कम्युनिकेशन होता है अंबिया के साथ में, है ना।
تو یہ کمیونیکیشن تو نبی فرشتے کے ذریعے سے ہی ہو رہا ہوگا لازماً نا. قال كذلك قال كذلك جواب ملا کہ كذلك ایسا ہی ہوگا، یعنی یہ ہو کر رہے گا. اب تم نے مانگا، ہم نے دے دیا، خلاص ڈن. فرمایا کہ قال ربك هو علي هين قال ربك تیرے رب نے کہا ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے. قال ربك تیرے رب نے فرمایا ہے. یہ فرشتہ کہہ رہا ہے غالباً، ہے نا، اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، یا فرشتہ کہہ رہا ہے، کیونکہ بیچ میں فرشتے کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہو رہا تھا. تو فرمایا کہ قال ربك هو علي هين تیرے رب نے فرمایا ہے کہ هو علي هين یہ میرے لیے آسان ہے نا، اٹس ایزی فار می. هو علي هين، هين کا مطلب سہل، اور ہوا کا مطلب ہوا. یہ بات، یہ معاملہ، یعنی بڑھاپے میں اور بانجھ عورت بانجھ ہو، انسان بوڑھا ہو تب بھی اولاد دینا، یہ اللہ کے لیے تو اللہ کے لیے تو بالکل آسان بات ہے نا. تو وہی فرمایا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربك تیرے رب نے فرمایا ہے، تیرا رب فرماتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے یہ حضرت زکریا سے کہ هو علي هين کہ یہ بات تو میرے لیے بہت آسان ہے. هو علي هين یہ چیز میرے لیے آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا اس سے مشکل کام میں کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے، اس سے بھی مشکل کام میں نے کیا ہے اس سے پہلے. تم کو بنایا تو تم دنیا میں تو تھے نہیں. زکریا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو دنیا میں تھے نہیں، ایک زمانہ تھا کہ تم دنیا میں موجود نہیں تھے، ہم نے تم کو دنیا میں بنایا، تو تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تو نتھنگ سے سم تھنگ بنایا اللہ نے نا. تو یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا، تو بڑھاپے میں دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. تو فرمایا کہ وقد خلقتک من قبل میں نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا، ولم تک شیئا جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے، تم تو دنیا میں تمہارا وجود نہیں تھا، تو تم کو بنایا. تو جب تم کو جو ہے نا عدم سے وجود میں لا سکتا ہوں، نتھنگ سے سم تھنگ بنا سکتا ہوں، تو میں بڑھاپے کیوں نہیں دے سکتا ہوں؟ آف کورس. قال رب اب یہیں پر جو ہے نا ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، ہے نا. آیت نمبر 9 تک ہم نے پڑھا ہے نا. ہم جو ہے نا اس کے بعد والے ویڈیو میں انشاءاللہ آگے کی آیتیں سمجھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا یہ جو آیتیں پڑھی ہیں ہم نے، ان میں سے چند پوائنٹس ہمیں لکھ لینے چاہیے. آپ لوگ ڈائری بنائیے، نوٹ بک بنائیے، اور اس میں جو ہے نا اس آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک جو ہے نا آپ لوگ لکھ لیں اس کا ترجمہ، ہے نا. اور اس کے اندر پوائنٹ نمبر 1 یہ لکھے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 2 اللہ عظیم قدرت کا مالک ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی چیزوں کو عطا کرنے پر قادر ہے. اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا چیزوں کو عطا کرنے پر قادر ہے. اور بڑھاپے میں بھی اولاد کو دے سکتا ہے وہ تو ہے نا. تو اگر کوئی انسان بوڑھا ہو چکا ہو تو اس نے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ تمہارے اولاد نہیں ہوں گے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. اللہ سے جو ہے نا گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے بات کرنا چاہیے. جیسے کہ زکریا علیہ السلام نے دھیمی آواز میں، ہلکی آواز میں، چھپی آواز میں اللہ سے دعا مانگی. ہمیں بھی اللہ سے جو ہے نا گڑ گڑانا چاہیے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے، اللہ میرے گھر میں اولاد نہیں، بھلے آپ بوڑھے ہو جائے، بھلے 50 سال کے ہو جائے، اللہ دیں گے، دینے پر قادر ہے نا. تیسری بات یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. بہت سارے لوگ کیا ہے، کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی ہے نا تو وہ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. کہیں جو ہے نا پیپل کے جھاڑ پہ جاتے ہیں، دھاگا باندھتے ہیں، کہیں جو ہے نا برگد کے پیڑ پر دھاگا باندھتے ہیں، کہیں مزاروں پہ دھاگا باندھتے ہیں، کہیں اجمیر جاتے ہیں، کہیں ادھر جاتے ہیں، کہیں ادھر جاتے ہیں. تو دنیا بھر کے خاک چھانتے ہیں، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دینے والا صرف اللہ ہے نا. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. حضرت زکریا نبی ہونے کے باوجود جو ہے نا اللہ سے مانگ رہے ہے نا. تو جب ایک نبی جو ہے نا، دیکھو نبی بھی جو ہے نا اپنے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہے نا اولیاء کرام کے مزاروں پر جانے سے اولاد مل سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی تھے وہ تو زکریا علیہ السلام، ہے نا. انہیں اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے تھا، وہ تو خود ہی جو ہے نا اپنے لیے جو ہے نا کچھ بھی کر سکتے تھے. پھر تو نفع اور نقصان کا مالک کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہے نا. تو انبیاء بھی جو ہے نا خود جو ہے نا انبیاء علیہ السلام بھی محتاج اللہ کے. کیا بات معلوم ہے ہمیں اس آیت سے، ان آیتوں سے، کہ انبیاء کرام بھی اللہ کے محتاج ہے، ہر چیز میں محتاج ہے نا. تو لہذا ہمیں صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، خواہ اولاد ہو یا کوئی اور چیز. انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے نا. اس کے بعد ایک پوائنٹ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس سے کہ انسان کو نمبر 4 کا پوائنٹ لکھے اس میں، ہے نا. نمبر 4 کا پوائنٹ یہ لکھے کہ انسان کو اولاد اس نیت سے مانگنی چاہیے کہ وہ دین کی خدمت کر سکے، ہے نا. زیادہ تر لوگ کیا ہوتا ہے، ایسا نیت نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ ہوگا تو پیسہ کما کر لائے گا.
اکثر و بیشتر اولاد کیوں مانگتے ہیں, بیٹا کیوں مانگتے ہیں کہ بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا, پیسہ کما کے لائے گا. حالانکہ اگر اس کو دین کا شعور نہیں ہے تو وہ بڑھاپے میں سہارا نہیں بنتا بلکہ عذاب بن جاتا ہے. بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے بجائے عذاب کا کوڑا بن جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا, ہم نے بہت ساری مثالیں ایسی دیکھی ہے. تو ہمیں جب کسی کو اولاد مانگنی چاہیے تو اللہ سے یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اولاد اس لیے دے تاکہ وہ دین سیکھے اور دین کی خدمت کر سکے. جب وہ دین سیکھے گا, دین کی خدمت کرے گا تو لازم ماں باپ کی بھی خدمت کرے گا انشاءاللہ. کچھ لوگ ایسا نہیں ایسی نیت نہیں رکھتے, اس لیے یہی وجہ ہے کہ 5 بیٹے ہونے کے باوجود جو ہے نا ماں باپ کو گھر سے باہر بھگا دیتی ہے اولاد, ہے نا, یہ دیکھا ہے ہم نے. اور جو ہے نا, کیونکہ یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ انہیں دین کا شعور نہیں ہوتا ہے. تو ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. بات لمبی ہو گئی, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم بات کو مختصر کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.